أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत तौहा आयत नंबर 72 से 76 तक आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर शैतानिर रजीम। रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहमानिर रहीम। रहीम क़ालू क़ालू लन नु'थिरक लन लन नु'थिरक नुसिरक लन नु'थिरक लन नु'थिरक على ما جاءنا على على ما ما جاءنا جاءنا من البينات من من البينات البينات والذي 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 فطرنا فطرنا فاقض فاقضي فاقض فاقض ما أنت قاض ما أنت قاد إنما إنما تقضي تقضي هذه الحياة الدنيا هذه هذه الحياة الحياة الدنيا الدنيا لن نؤث قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات قالوا لن قالوا لن نؤثرك على نؤثرك ما على ما جاءنا من جاءنا من البينات البينات قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض قالوا لن لن نؤثرك نؤثرك على ما على ما جاءنا من جاءنا من البينات البينات والذي والذي فطرنا فطرنا فاقض ما فاقض ما أنت قاض قد
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. 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 إنا آمنا إنا آمنا بربنا بربنا را को पूर्ण कीजिए بربنا بربنا ليغفر لنا ليغفر لنا خطايانا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. خطايانا नहीं है خطايانا خطايانا والله خير وأبقى والله خير وأبقى.
إنه إنه من يأتي ربه من يأتي يأتي ربه من يأتي ربه من يأتي ربه مجرما مجرما فإن له جهنم وإن له له جهنم لا يموت فيها لا يموت فيها ولا يحيا ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا قد عمل صالحات قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك أولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن ومن يأته مؤمنا قد عمل قد عمل الصالحات الصالحات فأولئك لهم فأولئك لهم الدرجات درجات العلى العلا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ومن يأته مؤمنا مؤمنا قد قد عمل عمل الصالحات الصالحات فأولئك فأولئك لهم درجات الدرجات الأولى جنات عدن تجري جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار من من تحتها تحتها الأنهار الأنهار
خالدین فیہا خالدین فیہا وذالک وذلک جزاء جزاء اچھا، یہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہاں پر واو مدہ نہیں ہوگا، نہ تو الف پڑھا جائے گا اور نہ ہی واو پڑھا جائے گا. جزاء جزاء من تزکا من تزکا جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جنات جنات عدن عدن تجري تجری من من تحتها الأنهار تحتها خالدين خالدين فيها وذلك جزاء جزاء من من تزكى. تزكى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جنات جنات عدن عدن تجري تجري من من تحتها تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تزكى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں نؤثرک ہم ترجیح دیں گے تجھے علی اوپر ما جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس من البیناتی روشن نشانیوں میں سے والذی اور وہ جس نے فطرنا پیدا کیا ہمیں فقضی سو تو حکم کر گزر ما جو انتا تو قاد حکم کرنے والا ہے انما صرف بے شک تقضی تو حکم کر سکتا ہے هذه اس الحیات زندگی میں الدنیا دنیا کی. اس سے بیشتر ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے یا ان کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے فرعون نے بہت شاطرانہ چال چلی اور تمام ملک کے اندر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک مجمع جمع غفیر اکٹھا کیا جہاں پر پورے ملک سے جگہ جگہ سے لوگ آئے اور اکٹھے ہوئے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں جس میں اصل مقصد اور مقصود کیا تھا اس مقابلے کا اصل مقصد اور مقصود یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور انہوں نے معجزہ ان کی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو عطا فرمایا ہے اس کا مقابلہ جادو سے کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت موسیٰ ایک جھوٹے نعوذ باللہ انسان ہیں اور وہ جادو کے زور پر یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ایک سیاسی انقلاب لا کر فرعون سے اس کی بادشاہت کو حاصل کیا جائے اور ان کو اور فرعونیوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے. اسی وجہ سے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ مقابلہ محض جادو کا
آپس میں جادوگروں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرف حضرت موسیٰ کا وہ دعویٰ ہے اور دوسری طرف جادوگر ہیں، تاکہ دن چڑھے کی روشنی کے اندر یہ ثابت ہو سکے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اسی کے اوپر جو کامیاب ہوگا یہ قرار پائے گا کہ وہی حق اور سچ کے اوپر قائم ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو غالب کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ سب دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ جو حضرت موسیٰ لے کے آئے ہیں وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی کرتب نہیں ہے، وہ کوئی فن یا تماشا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور اس معجزے کو دیکھ کے وہ فوراً سے ایمان لے آئے۔ یہ جو آئندہ آنے والی آیات جن کا ترجمہ آپ کے سامنے ابھی میں پیش کروں گی، اس میں ایمان کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان پوری خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے تو وہ ایمان اس انسان کو کتنی قوت عطا کرتا ہے، اور وہ اس ایمان کی قوت کے بلبوتے پر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاة الدنیا۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو سو دیجیے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے فرعون کو چیلنج کر دیا اور فرعون کے آگے جھکے نہیں، حالانکہ فرعون کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ نے اس وجہ سے کیا، جب اس نے دیکھا کہ وہ شکست خوردہ ہو گیا ہے تو اس نے سارا الزام حضرت موسیٰ پر اور جادوگروں پر لگا دیا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا ہے حضرت موسیٰ نے ان جادوگروں کے ساتھ مل کر، تاکہ ایک سیاسی انقلاب ملک کے اندر قائم کر کے لا کر فرعون کو اور اس کی جو تہذیب ہے اس کو ملیا میٹ کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ تو چاہے جو کچھ بھی کر، چاہے تو ہمیں سولی چڑھا دے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے، چاہے ہمیں قتل کر دے، لیکن ہم اب ایمان لانے کے بعد پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو حق ہم نے دیکھ لیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہم پہ ظاہر ہو گیا ہے اس کے بعد ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور تو جو بھی حکم کرے گا وہ تو اس دنیا کی زندگی کے لیے ہی کر سکتا ہے۔ اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، بربنا، اپنے پروردگار کے اوپر، لیغفر لنا، تاکہ وہ بخش دے، لنا، ہمارے لیے، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، وما، اور اس کو کہ اکرہتنا، تو نے مجبور کیا ہمیں، علیہ، جس پر، من السحر، جادو سے۔ یہاں پر جادوگروں نے کہا کہ ہم انتہائی اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اس بات پہ بھی ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں کہ تو یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں اور وہ حق کے ساتھ ایک معجزہ لے کے آئے ہیں، تو نے ہمیں حق اور سچ نہیں بتایا بلکہ تو نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اللہ کے معجزوں کے سامنے اپنے جادو کا اپنا جادو دکھائیں، اور اس برے کام کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا، اس وجہ سے ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہیں اور اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی بخشش مانگتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خیر، بہتر ہے، وہ ابقا، اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ تو جہاں پر وہاں پر اس نے آیت نمبر 71 کے اندر اس نے کہا کہ اینا اشد عذابا و ابقا، کہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا زیادہ سخت عذاب دینے والا اور تا دیر رہنے والا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے بہترین جواب آیت نمبر 73 میں دیا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خیر، تمام خیر اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ابقا، اور وہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت جو انسان کو ایمان کے اوپر قائم رہنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ حق کے ساتھ ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے اور ہر قسم کے نفع نقصان کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رب کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر ہمارا ایمان پھر کس لیول کا ہے جو ہمیں برائیوں سے نہ بچا سکے اور نیکی پر نہ جما سکے۔ انہو، بے شک وہ، من، جو، یأتی، پاس آیا، ربہ، اپنے پروردگار کے، مجرمن، گنہگار ہو کر، فإنہ، تو بے شک، لہو، اس کے لیے، جہنم، جہنم ہے، لا، نہیں، یموت، وہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ، یحیا، وہ زندہ رہے گا۔
آیت نمبر 73 کے تک جو گفتگو فرعون کی اور جادوگروں کی تھی اور جو قصہ تھا وہ یہاں پر اس مقام پر تمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّهُ لَهُ جَهَنَّمُ، کہ بے شک جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آیا تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم کی جہاں پر بہت سارے عذاب ہیں، دردناک اور المناک عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر ایکسٹریم لیول کا جو سب سے بڑا عذاب جو انسان کی روح تک کو ہلا دے وہ کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ وہ عذاب دائمی ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ دنیا کے اندر انسان کے اوپر جب کوئی تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ موت مانگتا ہے، اور وہ زندگی سے اس کو راحت دینے والی جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے، اور وہ اس امید پر جیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ختم ہو جانا ہے، جب موت آئے گی تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو وہ ایک لمحہ سکون کا اس کو میسر ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ دنیا کی تمام تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں موت کے ساتھ انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ نیک انسان ہے اور ایک اچھی زندگی کا آغاز اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا اور دوزخ کی المناک سختیوں کو وہ برداشت کرے گا، عذاب کا شکار ہوگا، تو اس کے اوپر دوہرا غم اور عذاب اس کے پاس یہ ہوگا کہ اس میں اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ دائمی عذاب ہوگا جس میں وہ موت کی خواہش کرے گا بھی تو وہ مر نہیں سکے گا، اور زندگی ایسی ہوگی جو وہ جینا نہیں چاہتا ہوگا۔ ومن، اور جو یاتی ہی آیا اس کے پاس، مؤمنن، ایماندار ہو کر، مومن بن کے، قد، تحقیق، عاملہ، اس نے عمل کیے، الصالحات، نیک، فاولائکا، تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، الدرجات، درجے ہیں، علا، بلند۔ اور جو لوگ اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کامل ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں جو ایمان رکھنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر وہ کام کرتے ہیں، جو نیکی کا کام کرتے ہیں وہ خالص تن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلند درجے آخرت میں بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جناتن، وہاں پر باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، جہاں پر پیچھے لا یموت فیہا ولا یحیا کا ذکر ہوا کہ نہ وہاں پر موت آئے گی اور ایسی زندگی ہوگی جو وہ جینا نہیں چاہتا ہوگا، ایک دائمی عذاب کا ذکر ہے۔ وہاں پر جنت کے ساتھ ایک دائمی رہنے والی نعمتوں کا اور خوشیوں کا ذکر ہے۔ جناتن، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، نیچے اس کے نہریں، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں۔ اور یہ وہ دائمی خوشیاں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان اور مال سے قربانی پیش کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اپنی جان و مال کو پیش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، پھر آخرت میں اس کو دائمی خوشیاں اور دائمی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ وَذَلِكَ، اور یہ جزاء، بدلہ ہے، من، اس کا جو تزکا، پاک ہوا۔ تو کیسا پاک ہوا؟ یعنی کہ پاک انسان کس وقت ہوتا ہے؟ پاک اس وقت ہوتا ہے جب وہ گندا ہو، یعنی کہ اگر گناہ ہو گئے اس سے تو پھر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے اندر کی برائیوں کو چنے، ان کو دیکھے، ان کو اینالائز کرے، اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر کرے۔ تو جس نے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی فکر کی، اپنے آپ کو پاک کرنے کے اوپر توجہ دی، اور ایکسٹریم لیول پر حد درجہ کوشش کے ساتھ اپنے من کو، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنے دل کو، اپنے عمل کو پاک اور صاف کیا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سیر کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا،
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آمين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آمين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين اللهم إنا أسألك من جنة الفردوس. آمين اللهم إنا أسألك من جنة الفردوس. اللهم آمين أجرنا من النار. اللهم آمين أجرنا من النار. آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب آمين علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر. وعلیکم السلام علیکم.